بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ ہماری پہلی ویڈیو اس چیپٹر پر، اس ٹاپک پر، عالم ارواح اور برزخ اور ان چیپٹرز کے اوپر آپ نے اگر ہماری ویڈیو مس کی ہے تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ آ رہا ہے. آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو ٹاپکس ہم نے ایڈریس کیے ہیں آج ہم ان ویڈیوز کو ایکسٹینڈ کریں گے اور ان کے نیکسٹ چیپٹرز کے اوپر آئیں گے. یہ ایک سیریز آف ویڈیوز ہے جو آپ ان ٹاپکس کے اوپر دیکھیں گے جو ایک تسلسل کے ساتھ چلیں گی. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان چیپٹرز کو ساتھ ساتھ کور کریں اور آپ ان ویڈیوز کو ساتھ ساتھ دیکھیے گا تاکہ آپ کسی بھی ایک ویڈیو کو مس کریں گے تو شاید آپ اس کے تسلسل کو نہ سمجھ پائیں. اور پھر جو کوسچنز آ رہے ہیں ان کوسچنز کو ایڈریس ہم جس طرح کرتے جائیں گے. تو کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ بھی ان ویڈیوز کو ساتھ ساتھ دیکھیں اور ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس تسلسل کو برقرار رکھیں تاکہ ایک سیکوینس میں ہم تمام چیزوں کو ایڈریس کریں اور ہمارا میسیج آپ تک پراپرلی اکراس ہو جائے اور آپ کو بھی وہ تمام کوسچنز اور کنفیوژنس جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے ہم دور کریں. اسٹارٹ ہم کریں گے اس ویڈیو کی ود دا کوسچنس دیٹ وی ریسیوڈ. اسی ہمارے ویڈیو کے کامنٹس سیکشن میں نے ایک خاص طور پہ ایک کیپشن دی تھی کہ آپ لوگ جو کوسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ کوسچنز کریں تو ہم ان کوسچنز کو بائی نیم پرسن ٹو پرسن جو کوسچن جو کر رہا ہے اس کے کوسچن کو ہم کوشش کریں گے اس شخص کے کوسچن کو ہم ایڈریس کریں تاکہ ہم جب نیکسٹ ٹاپکس کے اوپر جاتے جائیں تو وہ کوسچنز ہمارے آٹومیٹکلی ساتھ ساتھ کور ہوتے جائیں. لیکن اگر مزید بھی جو لوگ پہلی دفعہ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی کوسچن آتا ہے تو وہ کوسچن کامنٹس میں ضرور ڈالیں تاکہ ہم ان کوسچنس کو نیکسٹ ویڈیوز میں اسی طرح سے کور کرتے جائیں. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ کوسچن. یہ پہلا کوسچن آیا تھا وقار احمد صاحب کا اور کوسچن تھا از اٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. If yes, then why Muslim scholars are ignoring these topics? Firstly, yes, it is very important for us to discuss time and space and other dimensions. Why? Because لوگوں نے عمریں لگا دی ہیں آئنسٹائن اور اس طرح کے سائنٹسٹ اور مفکرین اور فلاسفرز نے کتب لکھی ہیں اس کے اوپر. انہوں نے ریسرچ کے اوپر بہت وقت گزارا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. یہ صرف سائنٹیفک کوسچنز یا صرف ان کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس صرف سائنس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ہمارے ریلیجن اور بلیف میں اس کی ایک خاص ویلیو ہے. اس کو سمجھنا، اس کو اپلائی کرنا اور تاکہ آپ سے بھی جب نیکسٹ جنریشن کے لوگ کوسچنز کریں تو آپ کے پاس یہ جواب ہونے چاہیے کیونکہ these questions constitute the faith that you have. اگر آپ کسی عقیدے پر قائم ہیں، کسی فیتھ، کسی ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ ریلیجن بھی ایک ادر ڈائمینشن کا، ایک آؤٹر ڈائمینشن کی ریولیشن ہے. تو اگر آپ لوگ ٹائم اور اسپیس اور بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو شاید آپ ریلیجن کو بھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس طرح سے ایکسیپٹ کرنا بنتا ہے. So the answer to the question, the first part of the question is yes, it is very important to know the concept of time and space and the reason why Muslim scholars are ignoring these topics is mainly because Muslim scholars focus on other issues. ان ادر ایشوز میں زیادہ تر وہ ڈسکس کرتے ہیں شریعت کو اور زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں ہسٹری آف اسلام کو، اور جو کہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسکلی تو اسلام از اے کوڈ آف لائف. وہ زیادہ تر آپ کو بتائیں گے، اخلاقیات کے اوپر درس دیں گے یا طریقت پر درس دیں گے کہ کس طریقے سے ریلیجن کو آپ نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے ریلیجن اپلائی کرنا ہے، جورسپروڈنس کیا ہے، وہ تمام حدود و قیود کیا ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کے اوپر لاگو ہوتی ہیں ایز اے سسٹم، ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ، کسی ریاست کے لیے، اسلامک جورسپروڈنس کے لیے.
اور بیسک ڈیلی لائف آپ کی صبح سے لے کے شام تک آپ نے کس طریقے سے ایز اے پرسن گزارنی ہے, ایز اے سوسائٹی گزارنی ہے, اینڈ ایز اے کلچر اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن جب ان ٹاپکس کو یہ جو بیسک ٹاپکس ہیں جن کے اوپر علماء بحث کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں, یہ ٹاپکس میرے اندازے میں پیرالل چلنے چاہیے ان ڈسکشنز کے اوپر جو ڈسکشنز ہم ان چیپٹرز میں لے کے چلیں گے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس ہی صرف وہ چیپٹرز نہیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جو ہمارے لیے ایک کامن فنامنان ہے کہ وقت کی ایک اسٹرپ آف ٹائم ہے جس کے اوپر فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ زندگی کا ایک دار و مدار ہے, اور اس وقت کی قید کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کچھ کہاں کیا کر رہے ہیں, یہ چیزیں اب ریلیجن اٹ سیلف یا پریکٹس آف ریلیجن اٹ سیلف جس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں یا ہمیں بتایا گیا یا ہسٹری میں کیا گیا, یہ سب چیزیں وقت کی ہی ڈسکشن میں آتی ہیں کہ کون سے وقت میں کب, اور آنے والا وقت, اور پھر وقت کے بعد حشر, اور پھر حشر کے بعد جنت اور دوزخ. یہ سب وقت کی ہی ڈسکشنز ہیں, یہ سب ٹائم کی ہی ڈائمنشن کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ دا ہول کانسیپٹ آف لائف آن دس پلانٹ, دا ہول کانسیپٹ آف لائف بیونڈ دس پلانٹ اینڈ بفور دس پلانٹ, یہ سب کچھ وقت کی فیبرک کے اوپر پلیس کیا جاتا ہے, اور وقت کی فیبرک کے اوپر ہی اسپیس کی ایگزسٹنس ہے. what I mean by that is کہ اگر ہم وقت کو روک لیں, اگر وقت ٹھہر جائے, تو جو چیز جہاں پر بھی موجود ہے, جو بھی چیز, وہ اسی جگہ پہ منجمد ہے. وقت ہی وہ میٹر ہے, وقت ہی وہ میڈیم ہے جس کے اوپر ایگزسٹنس آف اسپیس پاسبل ہے. یعنی آج اس وقت اس گھڑی ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں, تو جو اسپیس کی ایگزسٹنس آپ کے سامنے ہے, جو پلین ایگزسٹ کرتا ہے, جو کائنات کے جو ستارے سیارے دنیا جو جہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, وہ آج اس گھڑی میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. یہ وقار صاحب کا سوال ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ وقار صاحب خاص طور پہ توجہ سے اس کو سنیے, تاکہ آپ نے کامنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب باقاعدہ موصول ہوا کہ نہیں. علماء کرام کیا کرتے ہیں یا مسلم اسکالرس کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوڈ آف لائف کے اوپر ایمفسس کرتے ہیں. وہ آپ کو اس لیے بھی ان چیزوں سے ذرا سا دور رکھتے ہیں کیونکہ بیسکلی جب آپ ریلیجن کو ایکوائر کر لیں گے, ریلیجن کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے, کوڈ آف لائف میں آ جائیں گے, اس کے بعد یہ چیپٹرز ڈسکس ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہمارے ان ڈسکشنز میں یو گیٹ لاسٹ ان یور امیجنیشن سو مچ دیٹ یو لوز یور گرپ آن یور پریکٹیکل ڈیلی لائف. اس لیے علماء کا اس میں قصور نہیں ہے, علماء کا فوکس اس پہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں لے آئیں, اس پریکٹس آف ریلیجن میں لے آئیں جس پریکٹس آف ریلیجن کا حکم ہے, جس پریکٹس آف ریلیجن سے ویسے دنیا میں ایک ہارمنی آ جائے گی, سوسائٹی میں ایک ہارمنی آ جائے گی. اس کے بعد چیپٹرز آگے کے ڈگری آف سٹڈیز میں آ جائیں گے آپ کے یہ وقت کیا ہے, اور اس وقت کی قرآن پاک میں جس طرح سے اب جیسے آپ بیسکس سے نکلیں گے تو قرآن پاک کے ان چیپٹرز پہ ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ وقت ڈسکس ہوا ہے, جہاں پہ ٹائم کی سگنیفیکنس ڈسکس ہوئی ہے. تو ہمارے یہ چیپٹرز علماء کی ڈسکشن کے پیرالل آپ نے لے کے چلنے ہیں. The reason why the Muslim scholars do not emphasize on that is because then there are people like us who go side by side with these Muslim scholars, with ulama, جو آپ کو ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ایک sort of education دیں گے کہ وقت کیا چیز ہے, وقت کی ڈائمنشن کیا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا 6 دن میں تخلیق کی, اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہم نے یہ دنیا 6 دن میں تخلیق کی. اب وہ ایک ٹائم کا انہوں نے آپ کو اس میں
میٹر دیا ہے کہ ہم نے اٹ ٹک 6 days فار اس ٹو کریٹ دا پلانٹ, تو وہ 6 days کیا ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں آگے یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اور وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر. تو دین اٹ گیوس فوڈ فار تھاٹ فار پیپل لائک می کہ اچھا ہم نے اگر ٹائم کو کاؤنٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے, کہ اگر وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال ہیں تو اٹ مینس دوز 6 days مین 6000 سال آف آورز, دیٹ 6000 years فار انسٹنس. اب ہم ان بیسس کے اوپر کیلکولیشنس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ سن 2021 چل رہا ہے تو یہ 2000 کیا ہے, یہ 2000 آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ دا وے دا انگلش کیلنڈر سیز, یا آفٹر دا کرسچن ایرا ناؤ. اب جو انہوں نے چینج کر کے اے سی ای کر دیا ہے اس کو, اب وہ اے ڈی نہیں لکھتے, اب وہ آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں لکھتے, اب وہ آفٹر دا کرسچن ایرا لکھتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے کے چیپٹرز میں ڈسکس کریں گے کہ یہ شفٹ کیوں آیا, یہ اے ڈی سے اے سی ای کیوں ہوا. یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے, اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں انہوں نے اب ماڈرن, یہ لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. لوگوں نے اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دی کہ اچانک سے اے ڈی جو ہے وہ اے سی ای کیوں ہو گیا ہے, یا بی سی جو تھا وہ بیفور کرائسٹ جو ہے وہ بی سی ای کیوں ہو گیا ہے. اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. یہ بڑے کروشل ٹاپکس ہیں جن کے اوپر اب ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں. پلیز ڈو ناٹ مس آؤٹ آن دیز ویڈیوز. اب یہ 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کے, پھر کتنے ہزار سال ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے کے, یہ سب کاؤنٹ کر کے لوگ اس وقت کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں دنیا کو رجسٹرڈ ٹائم, جو ریکارڈڈ ٹائم میں, کہ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں اور کتنے ہزار سال ایکسپیکٹڈ ہیں یا کتنے 100 سال ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اس سے towards the end of this our time on this planet. So the answer to your question, Waqar Ahmed Sahab, is that it is of paramount importance to discuss time and space and other dimensions. And why Muslim scholars are not touching these topics is because it's people like us who are supposed to do that. They are supposed to discuss fiqh and other topics like jurisprudence and application of religion on our daily life, in our daily lives, and we, people like us, are supposed to discuss topics like time and space and beyond. اچھا, یہ میں آپ کو بیسکلی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بیچ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ریناؤنڈ اسکالرس کے بھی کچھ لیکچرز دیکھیں تو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کچھ لیکچرز دیکھیں جہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ان ٹاپکس کو, ارواح کو, برزخ کو اور عالم اسباب کے اس پورے ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا. پلیز آپ سرچ کیجئے گا انٹرنیٹ پہ. میں نے بھی بہت کچھ سال پہلے میں نے ان کے یہ لیکچرز دیکھے ہیں. یا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں, میں نے ان کے بھی یہ ٹاپکس, یہ لیکچرز دیکھے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا. ان دو اشخاص کے ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آئی ریلیٹ مائی سیلف مائی تھاٹ ود دیز ٹو پیپل. تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میرا مطالعہ اس فیلڈ میں اتنا وسیع ہے کہ میں نے یعنی if you ask for my strength, اکثر میں ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں. میں ان چیزوں پہ زیادہ بحث نہیں کرتا جن چیزوں پہ مفتی خان کی کتب موجود ہیں, ان کی خدمات موجود ہیں. میں ان ٹاپکس کے اوپر زیادہ ریسرچ کرتا ہوں. میرے پچھلے 15-20 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر, ہمارے ایک پوری ٹیم ہے گرے لاؤنج کی جو ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ نے, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی لیکچر آپ نے دیکھنے ہیں, ریسرچ کیجیے گا, اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے چیپٹرز ڈسکس لیکچرز دیکھیے گا. جسٹ ٹو آنسر مسٹر وقار احمد کوئکلی. اچھا, اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ علماء زیادہ بیسکلی فقہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈفرینس, کیونکہ اتنے زیادہ بیسکلی اب فرقے بن چکے ہیں ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے پرٹیکولرلی ہماری سوسائٹی میں, کہ اس وقت علماء کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ اکٹھا کر لیں قوم کو, کسی ایک جگہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے کسی ایک ڈائریکشن میں لے آئیں. so their emphasis has gone towards that mainly instead of other topics. ان کو وقت ہی نہیں مل رہا میرا خیال ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بھی اس طرح سے لیکچرز ڈیلیور کریں.
سیکنڈ کوشچن آیا ہے, آئی کی ناٹ پروناؤنس یور نیم, QUSAIN, یہ کیوزین خان نام ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے پروننسیشن نہیں سمجھ میں آئی, لیکن ان کا کوشچن ہے when we die do we have to wait till the day of judgment to know whether we are going to heaven or not, ہمارا رزلٹ کیا ہے. So the answer to this question is a bit detailed. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے تو اسٹریٹ ایک جواب دیتا ہوں اس کے اوپر, اس کے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو ساتھ دیتا ہوں. The moment we die, جیسے ہی ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم منتقل ہو جاتے ہیں into another dimension, جہاں پر بیسکلی میں ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور بھی کون سی کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں, لیکن بیسکلی ہماری انٹری انٹو another dimension ہوتی ہے جہاں پہ سب موجود ہیں, جہاں پہ حشر کا میدان ہے, جہاں پہ یہ ایک اور سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا میں اپنے انتقال کے بعد کہاں پایا جاؤں گا, کیا ہوگا. تو I would not be missing anybody because میرے انتقال کے فوراً بعد میرے سارے چاہنے والے, میرے اپنے سب کے سب وہیں پہ موجود ہوں گے, اور میں حشر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا. میں آج یہ کر رہا ہوں, آج سے 200 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ حشر پہ موجود ہے, اس نے وہ حشر کا دن دیکھ رہا ہے, اور ہم سب وہاں موجود ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کمپلیکیٹڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے 300 سال بعد والا شخص جو بھی آنا ہے اور جو آج سے 2000 سال پہلے جو شخص انتقال کر گیا وہ سب اکٹھے حشر میں کیسے موجود ہیں. سو بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت کی قید, وقت, ٹائم از اے, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل ان اے وے کہ ایک ببل ہے جو وقت کی قید کا ببل ہے. اس وقت کی قید کی ایک ڈیوریشن ہے, وہ ڈیوریشن اس نے پوری کرنی ہے, یہ ایک ٹائم سٹرپ ہے. جو شخص ادھر سے ایگزٹ کر رہا ہے وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہے جو ادر ڈائمینشن ہے, وہ سب اپنے وقت کی قید پوری کر کے آ رہے ہیں, لیکن جس کا ایگزٹ جہاں سے ہوتا جا رہا ہے وہ اس تمام کے تمام پروسیس سے گزرے ہوئے تمام لوگوں کو, اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں پہلے, لیٹ می فرسٹ ایکسپلین اٹ ٹو یو. آقا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ اپنے پاس بلایا تو آقا علیہ السلام دنیا سے جب ایگزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لیئرز آف آسمان دکھتے ہیں, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, ساتواں, اور تمام کے تمام ان لیئرز میں ان کو انبیاء اکرام علیہ السلام ملتے ہیں. اب وہ کیا ترتیب ہے, کون کون ملتے ہیں, کیسے ہیں, وہ آپ ضرور دیکھیے گا احادیث کے کتب میں, یہ ڈیٹیل میں یہ بڑا خوبصورت قصہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے ہیں معراج پہ تو ان کو کون کون کہاں کہاں ملا, کیا کیا ڈسکشن ہوئی, جب وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے نماز ایز اے تحفہ لے کے آئے, کہ وہ بڑا خوبصورت ایک قصہ ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. ہم اس کے اوپر ایک معراج کے اوپر ایک الگ سے خاص طور پر ویڈیو بنائیں گے, وہ بڑی ڈیٹیل خوبصورت, میری زندگی کی سب سے خوبصورت ریڈنگ تھی وہ, کہ that actually changed my life. I want everybody to research on that, to look it up on internet, یا اگر ہارڈ کاپی ملتی ہے آپ کو احادیث کی اور وہاں پہ آپ کو معراج کا قصہ ملتا ہے تو لازمی پڑھیے گا, وہ خوبصورت قصہ ہے. اس میں آقا علیہ السلام کا جو سفر ہے معراج کا وہ اتنا خوبصورت اور اتنا انلائٹننگ ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ دنیا کو دیکھیں گے کسی اور رخ سے. تو یہ میں قصہ کیوں تھوڑا سا بیچ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جیسے ہی آقا علیہ السلام یہاں سے گئے ہیں اور آسمانوں سے گزرے ہیں اور عرش مولا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے کے گئے ہیں, تو ساتھ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی. جنت میں بھی لوگ دکھائے جو اپنے تمام تر حساب سے گزر کے
اپنے اعمال نیک اعمال کی بدولت جنت میں موجود تھے، اور دوزخ بھی دکھائی جہاں پر لوگ اپنے برے اعمال کی میجورٹی کی وجہ سے جل رہے تھے، سزائیں بھگت رہے تھے۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو ایک سچویشن دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے بہت برس پہلے، یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ ٹینس، بہت برس پہلے جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ دیکھ کے واپس آئے۔ اٹ مینس آج بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ موجود ہیں، کیونکہ وہ تو تب بھی وہ دیکھ کے آ چکے تھے۔ Now, how is that possible؟ جیسے ہی آپ وقت کی اس قید کے ببل میں سے ایگزٹ کریں گے، چاہے میں ابھی انتقال کر کے کروں یا میں اللہ تعالیٰ کے کسی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی کسی کرم نوازی سے ٹائم ٹریول کے تھرو کر کے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یا یہ چیپٹر ہماری اس سیریز میں آئے گا تصوف کا، کہ جہاں اولیاء اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹریول کرتے ہیں، ٹائم سے ٹریول کرتے ہیں، جو ان کی ترتیب آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ قلندر اور کتب اور ابدال، یہ لوگ جس لیول پہ اپنی باڈی میں رہتے ہوئے ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور آگے اور پیچھے وقت کی سٹرپ میں ٹریول کر کے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹاسکس پورے کرتے ہیں۔ اس کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے، وہ کون سے ٹاسکس ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے ہیں، اس وقت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اور پھر واپس آئے ہیں اور دنیا کا سلسلہ بھی پوری طرح انہوں نے دیکھا ہے، یہ وقت کا ایک ببل ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ اس وقت کی ایک ڈیوریشن ہے، اس میں سے جو شخص موت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت اور مرضی سے ایگزٹ کرے گا، وہ اس ٹائم والے فیز سے ایگزٹ کر کے جنت اور دوزخ والے فیز میں آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ادھر میں 2-4 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پیر فقیر اللہ تعالیٰ کے صوفیہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، ایک انتقال سے ایگزٹ ہو گیا، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے تھرو یہاں سے ایگزٹ ہوئے، اور ایک اور چیپٹر ہے بیچ میں جو آگے آئے گا برزخ کا، جو دنیا یعنی عالم اسباب اور آخرت کے یعنی میدان حشر، جنت اور دوزخ اور ان کے بیچ کے ایک فیز میں ایک ایگزٹ یہاں سے بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ کے اوپر بہت سے کانسیپٹس ہیں، بہت خوبصورت ڈسکشن ہے عالم برزخ پہ۔ مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں اپنی نیک اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جنت دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خوشنودی کی جگہ ہوتی ہے۔ اب ایرسٹوٹل کا کہنا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کر پاتے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر آنے کی اجازت نہیں دیتے اور ان کو چانس دیتے ہیں، وہ برزخ میں سٹک ہو جاتے ہیں، ان کو چانس دیتے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے ان دا شیپ آف another person، جس کو ہندوازم میں پنرجنم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہندوازم کے کانسیپٹس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کی ری برتھ ہوتی ہے ان دا شیپ آف another person، پھر ری برتھ ہوتی ہے، پھر ری برتھ ہوتی ہے، جب تک کہ اس کی سول، جب تک کہ وہ اس کے اعمال اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو کلینس کر لے، یا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام نہیں کروا لیتے جو کام وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ اسی ایرسٹوٹل اور ہندو کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ صوفیزم کا کانسیپٹ بھی پیرالل چلتا ہے ان کے۔ صوفیزم کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر لی، میں نے اللہ تعالیٰ سے ریاضت کی اتنی ریاضت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ میں تیرے ایز اے سرونٹ ٹو یو آئی وانٹ ٹو سرو فار ایٹرنٹی،
مجھے تب تک اپنی غلامی میں لے لے اور اپنے مجھے ٹاسکس دے, مجھے وہ کام دے کہ میں تیری امت کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے, تیری دنیا کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. اب یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات. ایرسٹوٹل کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک روحیں ڈائریکٹلی گو ٹو ہیون, نیک پیپل کی روحیں, نیک انسانوں کی روحیں, اور جو نیک نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نیکی نہیں کی ہوتی اور وہ کوئی نیک اعمال نہیں کیے ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کی روح ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے ان دا شیپ آف another جنم until they do something so good کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے جو ایرسٹوٹل کے مطابق دنیا سے برزخ کا, برزخ سے واپس, دنیا سے برزخ, برزخ سے واپس, یہ پروسیس ایرسٹوٹل کے مطابق چل رہا ہے. ہندوازم اس کو پنرجنم کہتے ہیں. ہندوازم کہتے ہیں کہ آپ ری بورن ہوتے رہتے ہیں. اب تصوف جو کہ اسلام کا, ایک مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اتنی ریاضت کی کہ میں نے اپنے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے لیے ایکسیپٹ کی کہ میں جاؤں برزخ میں اور ٹاسکس لے کے واپس آؤں in any shape. It could be in the shape of a dream coming into a person. It could be me becoming another person as a saint. ایک میں بزرگ سا آدمی بن کے یا ایک ملنگ بن کے, ایک فقیر بن کے کسی کو ملوں اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا پرابلم ہے جو میں آ کے اس کو ایسے ہی سڑک پہ چلتے ہوئے چوک میں ایک فقیر بن کے ملوں اور کہوں کہ جا بچہ تو یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹس پریکٹیکلی پاسبل بھی ہیں اور ایگزسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں تیسرے جو مسلمان لوگوں کی سوچ ہے. یہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ میں ری بورن ہوتا رہوں گا ان دا شیپ آف another person اور another being all together, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, جو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے مناسب سمجھے, اور میں اپنے اوپر یہ ٹاسک لے کے یہ کام کرتا رہوں گا. اور ایک اسکول آف تھاٹ تو اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر, اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر کہ جس اسکول آف تھاٹ کو ہم تصوف کہتے ہیں, جس اسکول آف تھاٹ کو ہم صوفیزم کہتے ہیں, وہ اس کے پورے ایک درجات کی ایک لسٹ رکھتا ہے. اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. صوفیزم کے اوپر ہمارے الگ سے چیپٹرز ہیں اور بڑے ڈیٹیل چیپٹرز ہیں, لیکن یہ ایڈریس ہو رہے ہیں اسی کوشچن میں کہ وین وی ڈائی ڈو وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ فار گیٹنگ دی آنسر ٹو آور heaven or not, our result. تو اب میں ریکیپ کرتا ہوں کہ yes, the minute I die, the moment I die, I enter into another dimension where everybody is present, اور وہاں پہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور process of evaluation چل رہی ہے رزلٹ کی. But there's a parallel thing کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایگزٹ کروں اور انٹر انٹو دیٹ ڈائمینشن ہوں. میں نے اگر اپنے اوپر صوفیزم کے کانسیپٹ میں اپنے اوپر کچھ ذمہ داری عائد کر لی ہے اور میں نے وہ چلے کاٹ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ خدمت کی ہے, ریاضت کی ہے, اور کسی بزرگ کے کہنے پہ, کسی بزرگ کے ٹیچنگ کے اوپر چل کے میں نے وہ چیز ایکوائر کر لی ہے. یہاں پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا کیونکہ ایک کوشچن آیا ہے بیچ میں سلمان بلوچ کا اباؤٹ بدھسٹس. اس کے ساتھ پلیز ریلیٹ کریں سلمان بلوچ, پلیز غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بودھا کا اور بدھسٹ کا بتائیے گا کانسیپٹ کیا ہے, تو میں ساتھ ہی وہ ایڈ کر دیتا ہوں. کیونکہ میں نے ایرسٹوٹل بھی ڈسکس کیا, میں نے آپ کو ہندوازم کے اندر پنرجنم کا کانسیپٹ ڈسکس کیا, اور میں نے ساتھ ہی تصوف کا یہ چیپٹر ڈسکس کیا کہ کس طرح سے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے روٹیٹ ہوتے ہیں اور ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور وہ برزخ اور پھر واپس انٹو پلانٹ برزخ. اور کیونکہ برزخ کوئی ہوائی جگہ نہیں ہے, برزخ ایک ڈائمینشن ہے. آپ نے ادھر سے ڈائمینشن سوئچ کی, آپ برزخ میں موجود ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ برزخ میں موجود ہیں. ان میں سے کچھ سیکشن وہ الگ برزخ کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے, وہ اور بھی برزخ کی لیئرز ہیں. برزخ میں اور بھی آگے چل کے ہم برزخ ڈسکس کریں گے تو اس میں آئے گا برزخ کے چیپٹر میں. لیکن ابھی جسٹ ٹو کوئکلی گیٹ ٹو دی آنسر ٹو دا کویسچن, میں نے کیوں سلمان بلوچ کا کویسچن بیچ میں ایڈ کیا, کیونکہ یہ چوتھا کانسیپٹ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں بدھسٹ کا. بدھسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سدھارتھا گوتما. ون فائن ڈے اس نے سوچا کہ بھائی میں بہت خوشحال ہوں, مجھے تو تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے, مجھے تو تکلیف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پین, دا کانسیپٹ آف پین, مجھے وہ پتہ نہیں ہے, تو میں نے یہ چیز محسوس کرنی ہے. تو اس نے کیا کیا, اچانک سے اپنی بیسک زندگی ترک کر دی اور وہ پہاڑوں میں چل پڑا.
اور پہاڑوں کی طرف گیا اور اس نے کھانا پینا اور بیسک ہیومن ریکوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا. اب ناؤ دا اسٹوری گوز اکارڈنگ ٹو ہسٹری کہ اس نے وہ ایک دن سے شروع ہوا کرتے 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 کب مہینوں سالوں برسوں گزرتے گئے کہ 100 سال 200 سال وہ ایسے بیٹھا ہے. اب یہ کیسے ہے یہ الگ ڈسکشن ہے, یہ اس کے اوپر آپ نہیں انڈلج نہیں کرنا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل آن دس پلانٹ, ٹرسٹ یو می. برسوں گزارنے کے بعد اتنی انہوں نے اپنے اوپر وہ سنیاسی طاری کی کہ ناؤ دا اسٹوری گوز کہ بودا the god of in Buddhism, Buddha comes down, not himself. Buddha sends his disciples کہ پوچھو اس سے یہ کیا چاہتا ہے, یہ کیوں اس اپنے اوپر یہ سنیاسی طاری کی ہے اس نے. وہ آتے ہیں اور وہ سدھارتھا گوتم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے, تو کہتے ہیں چلے جاؤ, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. I'm just doing this to feel the sensation of pain. انہوں نے کہا اتنے سال اتنے برس تم نے گزار دیے. کہتے ہیں جاؤ, مجھے تنگ نہ کرو, مجھے میرے پروسیس میں رہنے دو. وہ چلے جاتے ہیں. وہ اوپر جا کے بدھا کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ تو کسی مشن پہ ہے, وہ تو کسی کاز پہ, وہ تو کسی فیز میں ہے, وہ تو اس سے نہیں نکل رہا. وہ کہتے ہیں اچھا اس کو چھوڑ دو. پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں اور کئی 100 سال گزرتے ہیں, تو کرتے in the end Buddha comes down and says you have achieved the state of nirvana. یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا, نروانا. نروانا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ بیسک ہیومن چیزوں کو ڈیفائی کر دیتے ہیں, ٹائم کو ڈیفائی کر, آپ انفینٹ ہو جاتے ہیں. آئنسٹائن نے بھی یہ کہا ہے کہ E=mc². اب آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ E=mc² کا اس سے کیا تعلق ہے کہ جب میٹر مووز ود دا اسپیڈ آف لائٹ اٹ بیکمس انفینٹ. اب وہ چلوں میں کیا کرتے ہیں جو بزرگان ہیں, وہ چلوں میں اپنی باڈی کنیٹکس کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں, اپنی باڈی کنیٹکس کو کسی بھی چلے کے تھرو اس طرح سے موو کرتے ہیں کہ ان کی باڈی کنیٹکس ہیومنوئڈ سائنس کو ڈیفائی کر دیتی ہے اور وہ انفینٹ ٹائم لیس ہو جاتی ہے. انفینٹ از ناٹ دا رائٹ ٹرم, ٹائم لیس ہو جاتی ہے. یعنی ان کے اوپر وقت کی قید نہیں رہتی, وہ ایج نہیں ہوتے, ان کے اوپر وقت ہی نہیں بیتتا. وہ اس طرح سے اس سینس میں انفینٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ فائنائٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں. اسی طرح سدھارتھا گوتم نے یہ اچیو کیا. بودا کمز ڈاؤن, بودا سیز یو ہیو ایکوائرڈ نروانا. اب یہ چوتھا میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا کہ بدھزم, ایرسٹوٹل, ہندوازم اینڈ اسلام, یہ کہاں چاروں ایک جگہ پہ کامن ہو جاتے ہیں. کس چیز میں کہ انسان اپنی ہیومن لائف میں ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ٹائم سے ایگزٹ لے کے کس طرح سے ٹائم ٹریول کر کے واپس آ سکتا ہے اور آتا ہے. So the answer to the question of Mr. Khuzain Khan, the way I can pronounce your name, کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے, تو ٹیکنیکلی مرنے کے بعد حشر شروع ہو جاتا ہے, ڈائمنشن شروع ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے رخ سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں. اسی میں جویریہ افغان, ان کا ایک کوشچن ہے کہ اسپریچول اویکننگ کیا ہوتی ہے عالم اسباب میں رہتے ہوئے, اور وہ اٹرنل لائف دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے سوئچ کر کے کس طرح سے موو ہوتے ہیں. اس میں کافی سارے لوگوں کے کوشچن اسی کوشچن میں ایڈریس ہو رہے ہیں. سلمان بلوچ کا کوشچن بھی اسی میں ایڈریس ہو گیا. اب زویا نے کہا کہ زمان و مکان کی قید سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہوئے, وہ بھی یہی کوشچن ہے, اور اسی کا آنسر ہے کہ دیر آر ملٹیپل ویز کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ٹائم لیس کر دیتے ہیں, ٹائم باؤنڈ سے باہر آ جاتے ہیں. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو, but it is a very practically possible thing to do. For those who have read historic references, you would realize, you would see that it has been done. The Prophet sallallahu alaihi wasallam proved it by means of Mi'raj کہ یہ ہمارا دین تک کہتا ہے کہ possible ہے. کس کس کے لیے possible ہے, کیسے کیسے possible ہے, کون کون کرتا ہے, یہ اب ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا یہ possible ہے. آقا علیہ السلام کی کہ حدیث بھی ہے یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج انہوں نے the word used is معراج. کئی لوگ نماز کے تھرو ٹائم لیس ہو جاتے ہیں, کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتے ہیں.
اچھا پھر نیکسٹ کوشچن ہے نصر صاحب کا، مسٹر نصر، برزخ اس دنیا میں ہے یا کسی اور ڈائمینشن میں؟ دیکھیں اس دنیا میں ہے یا، یہ کوشچن گرامیٹیکلی غلط ہے. برزخ اسپیس میں نہیں ہے. برزخ کی ناٹ بی فاؤنڈ on the plane of space, in the dimension of space. برزخ is found in the dimension of time. برزخ ایک ٹائم کی اسٹرپ کے اوپر نام کی چیز کا نام ہے. جیسے ارواح ایک ٹائم بیسڈ ڈائمینشن ہے. ارواح ہم میں موجود ہیں، ارواح ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان کا وقت، وہ کس وقت ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا میں آ جاتی ہیں، یا کس وقت ہماری وہی ارواح ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا سے ایگزٹ کر جاتی ہیں، وہ وقت کی بیس کے اوپر برزخ بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے. برزخ سپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا سپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دنیا بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ وقت چل رہا ہے جس میں آپ دنیا دیکھ رہے ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، یا جس وقت آپ انتقال کر جاتے ہیں، اس وقت یہ سپیس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ میدان حشر ایگزسٹ کرے گا اس وقت. یا جو شہید ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دیتے ہیں، وہ سب کچھ بائی پاس کر کے جنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹائم کی، یہ سب ٹائم کی ڈائمینشنز ہیں. یہ کوئی 10ویں 11ویں 12ویں ڈائمینشن نہیں. بیچ میں ایک کوشچن آیا تھا منان قریشی کا، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو بھی کی ہوئی ہے بیچ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 3rd ڈائمینشن، 4th ڈائمینشن، 11th ڈائمینشن، یہ سب ڈائمینشن ہم اپنی ڈیفینیشنز کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہماری ڈیفینیشنز بہت لمیٹڈ ہیں، ابھی ہمیں بہت کم معلوم ہے. سائنس نے بھی بہت کم ترقی کی ہے، اور یہ ان چیپٹرز پہ انسان نے جانے کیوں ویسی کم ڈسکشن کی ہے، جس سے ادراک ہو عام انسان کو کہ ڈائمینشنز از جسٹ the set of perceptions that you have in your head. meaning میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں تجربہ، تجزیہ، تعلیم، یہ چیزیں ایکوائر کی ہیں، وہ میری ڈائمینشنز کو ڈرا کرتے ہیں. اگر میرا تجربہ، تجزیہ اتنا وسیع ہے، میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا، تو میرے لیے 10-11 ڈائمینشنز تو کوئی چیز نہیں ہے. میرے لیے تو کاؤنٹ لیس ڈائمینشنز ہیں. اس لیے آپ اپنی سوچ میں یہ دیواریں سوچ سے گرا دیں کہ کوئی اتنی ڈائمینشن ہوگی، 3rd ڈائمینشن یہ ہوتی، تو there is no such thing as dimension other than the perception that you have in your head. آپ کو کوئی بھی چیز آپ کی لمیٹیشن کی وجہ سے کم یا زیادہ نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو لمٹ لیس کر لیں، اپنی تھاٹ کو لمٹ لیس کر لیں، تو آپ ڈائمینشن لیس ہو جائیں گے. آپ کو سب کچھ دکھے گا جیسے جیسے جب آپ چاہیں گے. یہ ان لوگوں نے ایکوائر کیا ہے جو اس چیز کو پریکٹس میں لاتے ہیں، جو میں نے تھیوری میں آپ کو بیان کیا. تو برزخ از in a time dimension of time, not in the dimension of space. اچھا پھر ہے PB9 ایمبینس، یہ نام لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ قدر، پلیز ایکسپلین قدر. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی پہلے، اگر آپ دیکھیں اس کا ریفرنس اگر ہم ڈال سکتے ہیں تو ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے کہ مقدر پہ انسان کا اختیار. وہ اگر آپ کو کہیں لنک نظر آ رہا ہے تو آپ کلک کر سکتے ہیں، وہ آپ لنک کلک کیجیے گا، مقدر پہ انسان کا اختیار. اس میں ہم نے قدر کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ قدر کو جو پریولنٹ ڈیفینیشن اس وقت لوگوں تک پہنچی ہے وہ ہے پری ڈیسٹینیشن. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر قادر ہونا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہونا سب کچھ. اس کے اوپر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو اب آفٹر دیز 2-3 ویڈیوز، in these series of videos you will know exactly what قدر is and how easy it is for اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ کیسے یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں. وہ اتنا آپ کو ان ویڈیو سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ جاننا تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دنیا ایسے سامنے پڑی ہوئی، بکھری ہوئی ہے، یہ ساری کائنات سب کچھ. یہ تو ہم عاجز ذات ہیں، یہ تو ہم لوگوں کے پاس لمیٹڈ ڈائمینشنز ہیں، لمیٹڈ نالج ہے، لمیٹڈ ایکسیس ہے. ہم جب اپنے آپ کو لمٹ لیس کرنا شروع کرتے ہیں تو تب ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ ایسے معلوم ہے کہ
جیسے ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں کیا معلوم ہے, آپ کب پیدا ہوئے, کب کے بڑے ہوئے, کب, آپ کو اپنے آپ کو جس طرح سے معلوم ہے, یہ تو 0.01% بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو وٹ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ ایوری تھنگ. اگر آپ اپنے بارے میں اتنا کچھ جان سکتے ہیں تو رب کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے. وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ وہ ڈائمینشنز, وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان قیود میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آزاد ہیں ان تمام وقت کی اور ڈائمینشن کی قید سے, اس لیے ان کے سامنے تو یہ سب کچھ ایسے ہے کہ جیسے بیسک ایلیمنٹری ہے, سب کچھ ان کو معلوم. لیکن آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس کا لنک ہم نے ابھی آپ کو ویڈیو میں شو کیا, مقدر پہ انسان کا اختیار. فرحاد جہان نے یہ کہا کہ husband passed away and I want to know where he is, we miss him and does he miss us or these sort of things. تو I hope کہ یہ پچھلے questions میں آپ کو سوال کا جواب ملا کہ he doesn't have to miss you because when he passed away he saw you right with him, right next to him. وہ تو یہ تو آپ سے وہ دور ہوئے, آپ ان سے دور نہیں ہیں, ان کے ایگزٹ پہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ حشر کے میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے اور آپ کو بھی, آپ جنت میں ان کے ساتھ موجود ہیں. آقا علیہ السلام جب جنت میں جب گئے تھے معراج کے ٹائم پہ جنت میں دیکھا, تو آئی ہوپ الحمدللہ اللہ کرے آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی فیملی کو انہوں نے جنت میں دیکھ لیا تھا اس وقت بھی. میننگ کہ ایز وی اسپیک یو آر سٹنگ وتھ یور ہسبینڈ ان ہیون, اٹس جسٹ دس ٹائم زون ویئر آپ ان کو مس کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ وہاں پہ ہیں ان کے پاس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹیشن دی ہوئی ہے کہ ہم وقت کی قید میں ہیں. یعنی اب میں آپ کو باقی لوگوں کو میں ساتھ ایڈریس کروں گا کہ جس کے جو پیارا دنیا سے جا چکا ہے وہ تو اس کو مس کرے گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے فار انسٹنس, آئی مس مائی فادر بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو مس می. وہ جب ایگزٹ کیے تھے میں ان کو وہاں پہ مل گیا تھا, میں اور میرے بچوں کے بچوں کے بچے جنریشن ساری وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. وہ اس ٹائم کی قید سے نکلے تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ پین فیل کرنا ہے کہ ہم کسی اپنے پیارے کے جاننے کے بعد اس کو مس کریں. نکلنے کے بعد آپ ان تمام تکالیف سے مبر رہے ہیں. اچھا, نیکسٹ کوشچن جاوید صاحب کا, جو لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ بڑا خطرناک کوشچن ہے. پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا, جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, اور وہ کیسی ادا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ معاف کر دیتے ہیں؟ یہ خوبصورت سوال ہیں تینوں. پہلی بات, ظلم و زیادتی معاف کرنا یا سزا دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو معاف کریں گے کس کو نہیں معاف کریں گے. لیکن آپ نے یہ مقدر پہ انسان کا اختیار والی ویڈیو بھی آپ نے بھی دیکھنی ہے, کیونکہ اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو میرے تو ہاتھ سے قتل کرایا گیا. تو جو زیادتی جو ظلم آپ مین ٹو مین کریں گے, یہ تیسری ویڈیو ہماری, اگر ہم اس کا بھی لنک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیں. وہ تیسری ہماری ویڈیو تھی حقوق العباد اور حقوق اللہ والی, اگر اس کا بھی ہم لنک شو کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیں, اس کو کلک کیجیے گا. اس میں بڑا اس سوال کا جواب ہے کہ جو زیادتی جو ڈفرینسز ہمارے مین ٹو مین ہیں, یعنی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد کی معافیاں انسان تک ہی محدود رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری موت ہو چکی ہے, میں نے اس سے معافی نہیں مانگی ہے, مجھے اس کی دنیا میں سزا نہیں ملی ہے, تو وہ شخص مجھے اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. سو ایدر دیٹ پرسن کین forgive me or I can forgive that person or I get punished. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کریں گے, حقوق اللہ معاف کریں گے, معاف کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح لمٹ کیا ہے اس طرح سے کہ یہ میں معاف کر دوں گا, حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد عباد معاف کریں گے آپس میں, یا عباد نہیں معاف کریں گے. اور اس وقت اگر آپ انتقال پذیر ہو جاتے ہیں اور اوپر جا کے آپ ادھر معافی مانگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص وہاں پہ آپ کو معاف کرے, وہاں پہ وہ آپ کی نیکیاں کھینچے گا,
وہاں پہ آپ کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا. وہ کہیں گے اس کی کتنی نیکیاں جو جنت میں جا رہے ہیں, اس نے تو فلاں شخص کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو وہ فلاں شخص آگے کہے گا کہ ہاں مجھے تو جنت میں جانا ہے. تو اس ٹائم تو جنت میں جانے کی لڑائی ہو رہی ہوگی. تو کہیں گے مجھے جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں چاہیے, کہ جی فلاں اتنی نیکیاں چاہیے. تو جی اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کے حصے کی نیکیاں آپ کے اعمال میں ڈال کے آپ کو جنت میں ڈال دیجیے گا, اور وہ جنت میں جاتا ایگزٹ کر جائے گا. یہ بھی ایک چیپٹر ہے, آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا حقوق العباد والی, اس میں ہم نے چیپٹر ایڈریس کیا ہے. تو کوئی شخص بھی اتنے آرام سے بچت نہیں ہو سکتی اس کی. جو ادائیں یا جو باتیں اللہ تعالیٰ, آپ نے کوشچن کیا دوسرا کہ ایسی کون سی ادا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ مقبول حج کا ثواب کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو ایسا بھی ہے. شہادت ایسی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسی ادا ہے. ماں باپ کی خدمت ایک ایسی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اس میں بیش بہا قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو کتنا عزیز سے ٹھہرایا, کہ اس کو یہ ادا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اچھا جی, نیکسٹ کویسچن ہے. آئی ہوپ کہ یہ میں جو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہم چیپٹر 2 ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ کویسچن فار دا ویڈیو, لاسٹ پرسن فار دا ویڈیو جن کا ذکر ہے, ان کا نام میں دیکھ لوں, میں یہ وی مسڈ آؤٹ آن دا نیم. آخری کویسچن ہے یہ ہمارا, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر کو. اور وہ سوال ہے فائزہ خان کا. خوبصورت سوال ہے. پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دینا چاہوں گا. بیچ میں امام ٹی وی انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہاؤ مینی بکس سر یو ریڈ ٹل ناؤ فرام یور چائلڈہڈ. آئی ڈونٹ نو دا کاؤنٹ. مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کتنی کتب پڑھی ہیں, لیکن جتنی بھی پڑھی ہیں کم پڑھی ہیں. آئی وش آئی ہیڈ ریڈ مور, اور اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اور پڑھوں. فائزہ احسان کا کوشچن ہے کہ ارواح میں یہ زندگی, کیا میں نے یہ زندگی جو پائی ہے یہ کیا میں نے ارواح میں خود چوز کی؟ اور پھر انہوں نے کوشچن کو ایکسٹینڈ کیا کہ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں کم تکالیف ہوتی ہیں یا زیادہ تکالیف ہوتی ہیں, کیا وہ بھی وہ خود مانگ کے لاتے ہیں؟ تو کیا اسی طرح استطاعت انسان کی ڈسکس ہوتی ہے کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ میں نہیں ڈالتا؟ تو کیا استطاعت ہم نے وہاں چوز کی تھی؟ تو آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ہے ہاں, یس. ہم ارواح میں, آئی پرسنلی بلیو کہ میں تو نام بھی لے کے پیدا ہوا تھا کہ مجھے ذریعاب ہاشمی بنانا ہے آپ نے. یہ جو ذریعاب ہاشمی, یہ جو عدیم ہاشمی کے گھر میں مجھے تیسرے نمبر پہ بھیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سیٹ آف نالج لے کے اس دور میں آپ کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ یہ کچھ کروں گا. یہ ہم اب آج کی ویڈیو میں جب ہم آگے چلیں گے چیپٹر میں, تو میں یہ چیپٹر ڈسکس ہوگا, اس لیے میں آپ کا, یا آپ نے اس چیپٹر 2 کا کوشچن کیا ہے. لیکن یہ اچھا ہے کیونکہ ہمارا ایک اور ویڈیو کا لنک اگر ہم ڈال سکیں تو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے دیکھیے گا, پرپز آف لائف. یہ ویڈیو کا لنک جائے گا. اس پرپز آف لائف کے ویڈیو میں جو یہ لنک اوپر کہیں یہاں میرے رائٹ یا لیفٹ پہ آ رہا ہے, پرپز آف لائف کا جو ویڈیو یہ ضرور دیکھیے گا. اس میں میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہم ارواح میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, یہ وعدہ کر کے آتے ہیں, یہ پوچھ اور ڈسکس کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے زندگی میں, دنیا میں آ کے اس زندگی کے ٹائم لمٹ کے اندر آپ کی خوشنودی کے لیے فلاں فلاں کام کروں گا. یہ پھر ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں. یہ بھولنا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مختلف اشاروں سے ہمیں ہماری یاد دہانی کراتے ہیں. ڈیجا ووز, پریمونیشنز, خواب, یہ وہ کانسیپٹس ہیں. یہ ڈیجا وو کب ہوتا ہے آپ کو؟ کہ جب آپ کو ارواح کی باتیں یاد آتی ہیں, جب ارواح میں آپ نے جو وعدے کیے اور ارواح سے دنیا میں آتے آتے اس ڈائمینشن شفٹ میں جو آپ کی انٹری ہوتی ہے. ہماری جو ارواح ہیں, ہماری جو روحیں ہیں, ہماری جو سول ہے, اس کا ایک اپنا انٹلیکٹ ہے. یہ آج ہم چیپٹر 2 میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں ہماری باڈی کے. ارواح کا اپنا انٹلیکٹ ہے. ارواح کو سرٹن چیزیں یاد رہتی ہیں. یاد اصل میں ارواح کو سب کچھ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم ایک قید میں آتے ہیں, ایک چائلڈ بن کے آتے ہیں ود زیرو سیٹ آف نالج, ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آتے ہیں.
اور پھر ہم نے آہستہ 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 نالج ایکوائر کرنا ہوتا ہے، ڈیفینیشن سمجھنی ہوتی ہیں، لینگویجز سمجھنی ہوتی ہیں. اور جب ہم ڈیفینیشنز اور لینگویجز سمجھ کے تجربہ اور تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پکچرز بننا شروع ہوتی ہیں، پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو اروا تو اتنے ایڈوانس لیول پہ ڈسکشن کر چکی ہے کہ وہ نالج ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. کئی لوگ اسی لیے میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں، جو ہم نے پچھلے کوشچنس کے ایڈریس میں کوشچنس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا نا کہ ایرسٹوٹل نے کیا کہا تھا فلاں نے. یہ میڈیٹیشن میں لوگ جاتے ہی اس لیے کہ وہ اروا کا نالج، اسپریچل کنیکٹیوٹی اتنی لے ہیں اپنی سول کے ساتھ کہ وہ اروا کا وہ انٹلیکٹ جو اس وقت عالم اروا میں تھا وہ انٹلیکٹ ریوائیو کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں ان دا لینگویجز دیٹ وی انڈرسٹینڈ، اور پھر اپنے پرپز آف لائف کو یاد کر کے کہ میں کیوں آیا تھا، میں کیا وعدہ لے کے آیا تھا، اور ہم اس کے اوپر جڑ جائیں. دوز ہو مینیج ٹو ڈو اٹ آر دوز جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، جو تصوف کے زمرے میں فال کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ٹاسکس اپنے اوپر لے کے دنیا میں بار بار چکر لگاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت سے ٹاسک اپنے اوپر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اسپریچول کنیکٹیوٹی سے اپنے اسپرٹ، اپنے سول کا جو انٹلیکٹ ہے، ناٹ اسپرٹ، سوری اسپرٹ ایک اندر کی ورڈ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اپنی اسپریچول کنیکٹیوٹی سے سول کا انٹلیکٹ ایکوائر کیا، اور جو اروا میں کیے ہوئے وعدے تھے، جو اروا میں جو ان کا انٹلیکٹ تھا، جو ان کی یاد دہانی تھی، وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنی پرسیپشن میں، اور اس کے اوپر زندگی ڈیووٹ کر دی. اٹ از دیٹ سمپل. تو یس، دی آنسر ٹو یور کویسچن از کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی چوز کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تکلیف اپنے اوپر لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنی استطاعت وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر جاؤں گا اس وقت، مجھے آپ بھیجیں میں یہ بھی کر جاؤں گا. یہاں پہ آ کے ہم چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں اتنی تکلیف تو نہیں دے دی. تو اللہ میاں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دے رہے، نہ وہ دیتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ آپ اپنی استطاعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی استطاعت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ نے اپنی استطاعت بھلا دی ہے. آپ اپنی استطاعت کو ڈیولپ تو کریں، استطاعت کے معنی کو تو پہنچیں، اس کی گریوٹی کو سمجھیں کہ استطاعت کہتے کسے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کو تو استطاعت سے 10% بھی آپ کو بوجھ نہیں ملا. آپ نے تو بوجھ اپنے اوپر لینے کا سوچا ہی نہیں ہے. بوجھ لینا سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بوجھ کس کس لیول کا لیا ہے. آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کے لوگوں نے، اور آپ کے بعد آنے والے بھی لوگ وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور بڑے فخر سے اٹھائیں گے. اینی وے، so that's the answer to this question. I hope کہ ہم نے سارے کوشچنز کور کیے ہیں، اور اگر پھر بھی کامنٹس میں کوئی کویشچن مس ہوا ہے تو پلیز اس کو ریپوسٹ کر دیجئے، یا ہمیں ریمائنڈ کروا دیجئے کہ ہم نے یہ کویشچن مس کر دیا. ہم اس کویشچن کو ضرور ایڈریس کریں گے. اس سیریز میں ہم نے یہ کویشچن ساتھ ساتھ ایڈریس ضرور کرنے. ہمارے اور بہت سے ویڈیوز ہیں جن کے اندر بہت سے کویشچنز آئے ہیں. ہم ان ویڈیوز کی کنٹینیوشن میں انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دیں گے. وہ کیونکہ اس ٹاپک پہ فال نہیں ہو رہے، یا ہو بھی رہے ہیں اور تو ہم سے مس ہو گئے ہیں، ہم نے اس پرٹیکولر ویڈیو کے، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس پرٹیکولر ویڈیو کے کامنٹس میں جو آئے ہوئے کویشچنز ہیں ان کو ایڈریس کیا. اب اس کو فیز 2، ابھی اس کو ہم ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں اس پہ، اور اس کا پارٹ 2 ریکارڈ کریں گے. اس میں ہم پارٹ 2 میں ہم اس کو لے کے چلیں گے چیپٹر 2. Until then, thank you very much, اور اللہ حافظ.